معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، سورہ سجدہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا واضح ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اس کتاب پر شک نہ کرو، یہ اسی رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اب جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، ان کو اس کتاب سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان لاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشیر النذیر مانتے ہیں، انہی کو اس قرآن سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے اگلی آیات میں یعنی آیت نمبر 3، 4، 5 میں اپنی ذات کا تعارف کرایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا فرمایا۔ بس ہے انسان، اگر تو غور کرے دیکھے تو تجھے ان گنت اللہ رب العزت کی قدرت اور نشانیاں نظر آئیں گی۔ اب ان سب کو سمجھنے کے لیے تیرے پاس ایمان ہونا چاہیے اور فطرت سلیم ہونی چاہیے۔ فرمایا پھر دیکھو، اللہ نے 6 روز کی قلیل مقدار کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کر دیا، اور اس کے اندر جو رونقیں ہیں وہ بھی لگا دی۔ پھر اللہ رب العزت اپنے تخت پر براجمان ہوا۔ اب یہاں پہ سوچ آتی ہے کہ کیا اللہ رب العزت کا تخت ایک ہی جگہ قائم ہے؟ اس پر ہمیں زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس آیت پر ایمان لانا چاہیے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ اللہ کی ذات وہاں ہی ہوتی ہے جہاں بندے تو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی سفارشی یا مددگار نہیں ہے۔ تو کیا تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی؟ اب کفار مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت کے دن یہ جو ہمارے دیوتا ہیں، یہ جو ہمارے خدا ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ہماری شفاعت کروا لیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ جو شفاعت کا حق ہے اللہ ان کو نہیں دے گا، دے گا انبیاء کو بھی اللہ حق کے شفاعت عطا فرمائے گا، اولیاء کو عطا فرمائے گا، علماء کو عطا فرمائے گا، صلحاء کو عطا فرمائے گا، اتقیاء کو عطا فرمائے گا، اور ان بچوں کو بھی اللہ رب العزت حق کے شفاعت عطا فرمائیں گے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو گئے اور انہوں نے دنیا نہ دیکھی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا شفاعت کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں کلیئر کر دیا کہ اے کفار، تمہارے یہ سفارشی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تم میرے مصطفیٰ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا کر اس کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ تاکہ بروز قیامت تمہیں یہ شفاعت نصیب ہو سکے۔ اب وہ قیامت کے بارے میں یہاں آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کا دن ایک طویل دن ہے۔ کسی کے نزدیک یہ 1000 سال کی مسافت پر ہے، کسی کے نزدیک 50,000 سال کا یہ طویل دن ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ دن اتنا مختصر ہوگا جتنا آپ کو فرض نماز پڑھنے کا ٹائم لگتا ہے۔ طوالت ان کے لیے ہوگی جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، فاجر ہیں، جو اللہ رب العزت کے دور ہیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے دائرے سے نکل گئے۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہ حقیقت بیان فرمایا کہ یہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے یا پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور اللہ نے آپ کو جتنا بتایا اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بھی بتا دیا۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 7 اور 8 میں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق ایک حقیر پانی سے فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو پہلے وہ ایک پانی کا حقیر قطرہ ہوتا ہے شکم مادر میں، رحم مادر میں،
پھر اللہ کریم اسے ایک لوتھڑا بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، وہ اس کو مدغہ، علاقہ، اور پھر اس طرح سے 3 مراحل بیان فرمائے قرآن نے۔ پھر اس کے بعد اس کے اعضاء کو شکل دی جاتی ہے، اس کی ہڈیاں بنائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت جب یہ پوری تخلیق کر لیتا ہے، پھر اس کے انسان کے اندر اپنی روح پھونک دی جاتی ہے۔ اے انسان، تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے تیری پیدائش ایک قطرہ آب سے، اور وہ بھی کتنا حقیر ہے، اس سے تجھے پیدا فرمایا، اور پیدا کتنے قلیل عرصے میں، صرف 9 ماہ کے عرصے میں۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس حقیقت کو اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ نسل انسانی کی افزائش اللہ رب العزت نے کی، اور پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اب دیکھیے، جو نسل انسانی یا انسان کی پیدائش کے متعلق لوگوں کے 2 طرح کے نظریات ہیں۔ ایک تو ہمارا نظریہ ہے اہل ایمان کا کہ اللہ نے انسان کو حقیر پانی سے اور پھر مختلف مراحل سے گزار کر پیدا فرمایا، جبکہ ڈارون جو ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، مسیحی غیر مسلم، اس نے کہا کہ نہیں، انسان کی پیدائش بندر سے انسان کی صورت میں ہوئی ہے۔ انسان پہلے آج سے کروڑوں سال پہلے اور 7,000 سال پہلے بندر تھا، اور بندروں کی شکل سے ترقی کرتے کرتے یہ انسان بنا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ اسلام کا نظریہ ارتقاء یہ نہیں ہے جو اللہ نے بتایا اپنے کلام پاک میں، وہ ہے یعنی مرحلہ در مرحلہ انسان کی تخلیق کرنے کے بعد اس کو ارتقائی مراحل سے گزارا گیا ہے۔ بس اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اسی پر ایمان لائیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہماری حکمت کاملہ تھی، اگر ہم نے زوجین کے اندر محبت نہ رکھی ہوتی، مودت نہ رکھی ہوتی، تو کبھی بھی نسل انسانی کی بقا ممکن نہ ہوتی۔ تو اے لوگو، تم اس پر غور تو کرو۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ کام زیادہ مشکل ہے کہ اس سے پہلی بار پیدا کرنا یا دوسری بار پیدا کرنا۔ پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے دوسری بار پیدا کرنے سے۔ کفار مکہ کا خیال یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، منو مٹی کے نیچے دبا دیے جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، تو بھلا پھر کہاں ہمیں اٹھایا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب تم کچھ نہ تھے، تمہارا وجود ہی نہ تھا، نمو ہی نہ تھی، تو میں نے شکم مادر کے اندر تمہیں پیدا کر دیا، تو اگر میں نہ ہونے سے وجود بخش سکتا ہوں تو قبر میں تمہارے وجود کا کوئی نہ کوئی ذرہ تو ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی ذرے سے تمہیں اٹھانا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ پاک نے اس پہلے رکوع کے آخر میں سورہ سجدہ کے یہ حقیقت بیان فرمائی۔ پھر کفار کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ جو ملک الموت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، نہ کوئی فرشتے ہیں، نہ کسی نے آنا ہے، بس اچانک ہم نے مر جانا ہے۔ لیکن قرآن نے، اللہ پاک نے ان کے اس نظریے کو رد کر کے رکھ دیا اور فرمایا کہ جب ایک کافر کے پاس، ایک بدبخت اور نافرمان کے پاس عزرائیل یا ملک الموت جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے انتہائی سختی اور درستی کا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو انتہائی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم کا ایک ایک رواں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر سیاہی پھیل جاتی ہے اور وہ کانپتا اور ڈرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ رب العزت جب کسی نیکوکار کے پاس ملک الموت کو بھیجتے ہیں تو انتہائی نرمی کا اور محبت کا سلوک ملک الموت کرتا ہے، حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے کہ ملک الموت آنے کے بعد بندہ مومن سے، اللہ کے نیکوکار بندے سے، اللہ کے فرما برداروں سے اجازت لے کر ان کی جان قبض کرتا ہے۔
اور جب جان قبض کرتا ہے وہ اس طرح پھولوں کی طرح اس کے جسم سے جان نکال لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری بہنوں، معزز سامعین و سامعات، قرآن کے اس پیغام پر ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ نیکوکاروں کا انجام کار کیا ہے اور بدبختوں کا انجام کار کیا ہے۔ پھر آگے اگلی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں، تمہیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ قیامت کا دن ہے۔ ہر شخص کو ہدایت کے لیے ہم نے پیغمبر بھیجے۔ پھر فرمایا جو سرکش تھے، باغی تھے، نافرمان تھے، ان کو اور جنات کو قیامت کے دن ہم دوزخ میں ڈال دیں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ اے بدبختوں، اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے اعمال بد کی فصل بوئیں اور توقع رکھیں کہ ہماری بخشش ممکن ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، آپ جیسی فصل بوئیں گے ویسے ہی کاٹ سکتے ہیں نا۔ اور کسی نے کہا ایز یو سو شیل یو ریپ۔ اس لیے معزز سامعات، ہمیں اس نظریے پر ایمان لانا چاہیے کہ آج جو ہم کریں گے، نیکیاں کریں گے تو اجر میں جنت ہے، برائیاں کریں گے تو اجر میں دوزخ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 15، 16 اور 17 میں اور 18 میں بڑا پیارا بیان ہے۔